بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا مبعوضۃ فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به إلا الفاسقين صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں اپنی تفسیر کرمانی سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 26 کی تفسیر، ترجمہ، لفظی معنی اور احادیث پاک سے آپ کو روشناس کروں گا۔ تفسیر کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 1 اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، تاکہ یہ میری تقریر جو ہے یہ مسائل قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر آپ تک پہنچے اور دوسروں تک پہنچے، لوگوں تک پہنچے۔ میرے عزیز دوست، عزیزان محترم، میرا واحد مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو ہے یہ آپ تک پہنچے اور آپ ان مسائل پر عمل کریں، آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ میں علامت طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چاکمال، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کو غور سے سنیں اور ان مسائل پر جو ہے آپ عمل کریں۔ اب میں اس آیات مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کرتا ہوں۔ بشک اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا یعنی آر نہیں کرتا کہ مجھ پر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال جو ہے مثال دے۔ جو ایمان والے ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کی مراد ہی کیا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اکثر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر کو ہدایت کرتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو ان بے فرمانوں ہی کو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ بہت لوگ قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو گئے اور بہت قرآن مجید کو پڑھ کر راہ راست پر آ گئے۔ عزیز محترم، اگر اس موضوع پر میں بات کروں جو میں نے آیات پڑھی ہے تو بہت لمبی ہو جائے گی، اور اسی آیات مبارکہ میں عزیز محترم ذکر بھی ہے، میں آپ کو اس کا مسئلہ عرض کروں گا۔ اب میں اس آیات مبارکہ کا ہر حرف، ہر جملہ کا علیحدہ علیحدہ جو ہے معنی عرض کرتا ہوں۔ انا بشک اس کا معنی ہے اللہ کا معنی اللہ ہے، لا کا معنی نہیں ہے، یستحیی کا معنی ہے حیا کرنا، ان کے یضربا جو ہے اس کا معنی ہے بیان کرے، کون کرے؟ وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما کا معنی جو ہے، بعوضہ مچھر ہے، یعنی عزیز محترم بعوضہ بعض سے ہے، اس کی تفسیر میں کروں گا، یعنی کہ بعض ایسی چیزیں ہیں، اس کا اصل معنی بعوضہ کا مچھر نہیں ہے۔ میں جب اس بعوضہ کی تفسیر کروں گا پھر آپ کو اس کا معنی بھی سمجھ آ جائے گا۔ بہرحال بعوضہ کا معنی میں نے مچھر کیا ہے۔ فما خا جو فوقہا اس سے اوپر، فاما الذین سو جو لوگ کافروا کفر و انکار کیا، فیقولون وہ کہتے ہیں ماذا کیا، ارادہ کیا، اللہ بہذا اس کا بنائے اس سے، مثلا مثال، یضلو وہ گمراہ کرتا ہے، بہی اس سے، اور کثیر لوگ زیادہ لوگ بہت لوگ، وا کا معنی اور، یہدی ہدایت دیتا ہے، بہی اس سے، کثیرہ زیادہ لوگ بہت لوگ اکثر لوگ، وا کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، یضلو گمراہ کرتا ہے۔
بہی کا معنی ہے اس سے الا مگر فاسقین، فاسقین، فاسقین کا معنی فاسقین ہی ہوگا، لیکن اردو میں اس کا معنی اور تفسیر انشاءاللہ میں آگے چل کر آپ کو روشناس کراؤں گا۔ اب میں ان اللہ لا یستحیی کا معنی عرض کرتا ہوں۔ ایک تو پہلے میں عرض کروں گا کہ یہ آیات مبارکہ جو اتری ہے اس کا شان نزول عرض کر دوں۔ اس میں مختلف جو ہے بیان فرمائے گئے ہیں، یعنی شان نزول جو ان اللہ لا یستحیی کا ہے، یہ جو ہے مختلف اقوال ہیں، مختلف قول ہے مفسرین کرام کے۔ پہلا قول ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، یعنی ان اللہ لا یستحیی یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا لہ، اے لوگوں مثال بیان کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سنو۔ پارہ 17 سورۃ حج آیات 73۔ تفسیر کبیر میں بھی اس کا حوالہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مکھی، مکڑی، شہد کی مکھی اور چیونٹی کا ذکر فرمایا تو مشرکین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان حقیر چیزوں کا ذکر کر کے کیا کہنا چاہتا ہے، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ان اللہ لا یستحیی۔ دوسرا قول مشرکین نے کہا کہ ہم ایسے اللہ کی بات نہیں کرتے جو مچھر وغیرہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی بعودۃ فما فوقہا، بعودہ کا، مچھر کا ذکر کرتا ہے۔ ان لوگوں نے اس لیے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو تمہارا اللہ ہے وہ تو مچھر کی جو ہے بات کرتا ہے، مچھر کا بیان کرتا ہے، ہم ایسے اللہ کو نہیں مانتے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے۔ یستحیی حیا سے ماخوذ ہے، یستحیی حیا سے بنا ہے، یستحیی مضارع کا صیغہ ہے، یہ جو ہے مضارع کیا ہے۔ عزیز المحترم، حیا سے مراد اس کی عربی عبارت بھی میں نے ساتھ لگائی ہے، جو مفسرین کرام نے عربی عبارت جو ہے اس کا معنی جو عربی کی تفسیر ہے اس سے میں نے یہ معنی نکالا ہے، اور عربی عبارت بھی میں نے ساتھ لگائی ہے۔ اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ حیا سے مراد وہ جو ہے چیز ہے، حیا سے مراد وہ ہے کہ غیرت اور عاجزی ہے جو انسان پر اس کے عیب دار ہونے اور قابل مذمت ہونے کے ڈر سے طاری ہوتی ہے۔ ایک تو قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، عربی عبارت میری تفسیر کرمانی میں لگی ہوئی ہے، میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کیونکہ تم کو سمجھانے کی کوشش ہے۔ اگر کوئی عربی عبارت پڑھے گا تو میری تفسیر کرمانی سے خود پڑھ لے۔ بری باتوں اور برے کاموں کے ارتکاب سے بنفس کار کے رہنا اس کا معنی ہے۔ یہ انسان کے لیے بولا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ جب حیا کا لفظ اللہ کے لیے آئے گا تو اس کا معنی ہوگا ترک کر دینا، چھوڑ دینا، لہذا اب اس کا معنی ہوگا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کی وجہ سے مچھر، مکڑی اور مکھی کی مثال کو نہیں چھوڑتا، تو اس کا معنی یہ ہوگا۔ یہ تفسیر خازن نے لکھا ہے، اس سے میں نے اخذ کیا ہے، اور اس کی عربی عبارت بھی میں نے لگائی ہوئی ہے۔ زمخشری اپنی کشاف تفسیر میں لکھتا ہے یجوز ان طاقت هذه العبارت فی کلام الکفرت، پوری عبارت جو ہے وہ لمبی ہے، بہرحال میں اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس کا ترجمہ بھی یہی ہے جو میں نے عزیز محترم اوپر ذکر کیا ہے، مکھی، مچھ وغیرہ کا۔ کشاف جو ہے یہ بروز سے چھپی ہوئی ہے، وہ میرے پاس ہے۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یستحیی من عبادہ و امتہ یش۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا جو بندہ اور بندی اسلام میں بوڑھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے۔ حیا کا معنی میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ ان اللہ لا یستحیی ہے، تو میں اس سے حیا کے متعلق احادیث پاک سے آپ کو روشناس کراؤں گا۔ یہ جو میں نے پڑھی ہے کہ بوڑھا آدمی، بوڑھی عورت جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا، اس سے حیا فرماتا ہے، تو یہ کنز الاعمال کتاب ہے، اس میں موجود ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بوڑھا آدمی صحیح عمل کرتا ہو اور پابندی سے سنت پر عمل کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ سوال کرے اور اللہ اس کو نہ دے۔ یہ جامع الاحادیث الکبیر میں موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی زیر آیات سورہ بقرہ کی 26 میں بھی موجود ہے، کیونکہ میں سورہ بقرہ کی 26 آیات مبارکہ کی تفسیر کر رہا ہوں۔ سلمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی حی کریم یستحیی اذا رفع العبد الیہ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، بے شک تمہارا رب حیا دار کریم ہے، جب بندہ اس کی جانب دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے۔ اس حدیث میں بھی حیا کا لفظ ہے۔ جو حدیثیں جن میں حیا کا لفظ آئے گا عزیزان محترم وہ میں عرض کروں گا، اور کیونکہ اس آیات مبارکہ میں ان اللہ لا یستحیی حیا کا لفظ ہے۔ ابو داؤد اور کتاب وہ صلاۃ میں یہ موجود ہے جو میں نے ذکر کیا ہے، اور کشاف بیروت میں جو چھپی ہے ذوالخشری کی ہے اس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ اپنی کسی حاجت کا سوال کرے اور اس کے پورا ہونے سے پہلے لوٹ جائے۔ تبیان میں بھی موجود ہے، جامع الحدیث الکبیر میں، اور میری تفسیر کرمانی زیر آیات 26 سورہ بقرہ کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بری ہے کہ فرمایا، حضرت ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا یستحیی من الحق۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں حیا کا حکم نہیں دیتا اور اس کے ذکر سے نہیں رکتا۔ یہ عزیزان محترم جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ مسلم شریف کتاب الحیض میں موجود ہے۔ اب میں ان اللہ لا یستحیی کے متعلق گرامر عرض کر دیتا ہوں، صرف نواز کر دیتا ہوں۔ یستحیی اصل میں یستحیون تھا، عین اور لام کا کلمہ حرف علت تھے، اور تو لام کلمہ میں تعلیل کی گئی، ثم یا پر ثقیل تھا تو اسے ساکن کر دیا گیا۔ اس فائل بھی اسی طرح ہے، مستحیی جمع اس کی ہے مستحیون مستحسین۔ یہ عزیز المحترم قرطبی تفسیر میں بھی موجود ہے، اور میں تفسیر کرمانی میں بھی۔ ان یضربا یستحیی کا تو میں نے معنی عرض کر دیا، اب میں ان یضربا ان اللہ لا یستحیی ان یضربا، اب میں ان یضرب کا معنی عرض کرتا ہوں۔ ان یضربا، یضربا جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، یہ ضربا سے ماخوذ ہے، یعنی اس ضربا سے بنا ہے، اس سے مشتق ہے، اس کا مطلب ہے، اس کا معنی ہے مثال کا بیان کرنا۔ ذوالخشری اپنی تفسیر کشاف میں کہتے ہیں، وَضَرَبَ الْمِثَالَ مَثَلُ اعْتِمَادَهُ۔ ضرب المثل کی اصل ضرب اللبن یعنی اینٹ کا بنانا ہے، اور ضرب الخاتم یعنی مہر کا لگانا ہے۔ کشاف جو بیروت سے چھپی ہے اس میں موجود ہے۔ اب میں جو ہے بعودہ کا معنی عرض کرتا ہوں، کیونکہ بعودہ کا معنی جو میں نے عرض کیا ہے وہ جو ہے مچھر کا معنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مچھر کا معنی تو آپ جانتے ہیں کہ مچھر جو ہوتا ہے وہ سب سے باریک ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے۔ بعودہ باز سے ماخوذ ہے، یعنی باز سے بعودہ جو ہے یہ باز سے بنا ہے، باز سے ماخوذ ہے، باز سے مشتق ہے۔ اس کا معنی ہے ٹکڑا، حصہ، چھوٹا، یہ سب سے حقیر اور چھوٹا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی۔ یعنی ثابت ہوا کہ مچھر کا معنی جو ہے، مچھر کا نام مچھر نہیں ہے۔ بعودہ آپ نے میرے جو ہے تفسیر سے سنا کہ باز سے بنا ہے بعودہ، اور اس کا معنی ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، حقیر چیز ہے، چھوٹی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے۔ ذوالخشری جو ہے اس کے متعلق کہتے ہیں اپنی تفسیر کشاف میں، کہتے ہیں بعودۃ الباز سے اس کا معنی قطع ہے، مثلا دعا یادو ادبا، اسی سے بعض شائع یعنی بعض چیز کا حصہ،
اس کی تفسیر جو ہے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور اس کی کشاف میں سے جو زمخشری نے لکھا ہے یہ اور وہ ایک ہی چیز ہے۔ بعود فعول کے وزن پر صفت ہے، جیسے قطو، ہاں اس کا اسم کا غلبہ ہوگا۔ بعد نے کہا کہ اس کا جو ہے اشتقاق بعض جو ہے شے جس کا معنی ہے قلت، حصہ، وہ چھوٹا پن، اس لیے بھی کہ چیز کا بعض اس کے کل سے قلیل ہوتا ہے۔ پہلا جو وجہ قوی ہے جو میں نے پہلے عرض کی ہے وہ قوی ہے، وہ یہ کشاف میں بھی ہے، زمخشری کی کتاب تفسیر جو ہے کشاف میں بھی مسئلہ موجود ہے جو میں نے عرض کیا، اور فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے کبیر اس میں بھی موجود ہے کہ بعض بعودہ کا معنی بعض ہے، بعض حصہ، ٹکڑا، اس کا معنی اصل یہ ہے۔ ماں کے متعلق مختلف اقوال ہیں، کیونکہ بعودتاً میں ماں بھی ہے نا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعودتاً، تو ماں کے متعلق میں عرض کرتا ہوں کہ ماں کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ زائدہ ہے، یعنی یہ زائد ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہوگا اللہ تعالیٰ کسی مچھر کی مثال دینے سے حیا نہیں کرتا، یہ تفسیر خازن میں موجود ہے۔ شیخ عاصم فرماتے ہیں کہ ماسا لما میں ما زائدہ ہے، جیسے فبما رحمت من اللہ میں ما زائدہ ہے، یہ تفسیر کبیر میں موجود ہے، میں تفسیر کرمانی میں بھی۔ دوسرا قول ہے کہ ما زائدہ نہیں ہے، ایک قول میں نے عرض کیا کہ ما زائدہ ہے، دوسرا قول ہے ما زائدہ نہیں ہے بلکہ ابہام اور نکرہ کے لیے استعمال ہوئی ہے، تو اس کا معنی ہوگا اللہ تعالیٰ کسی قسم کسی مثال دینے سے حیا نہیں کرتا، کیونکہ حیا کا معنی ان اللہ لا یستحیی، یستحیی کا معنی عرض کر رہا ہوں، یہ تفسیر خازن میں موجود ہے۔ شیخ ابو مسلم فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ قرآن مجید میں زائدہ لا کوئی چیز نہیں ہے، یہی عصا ہے۔ تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی نے جو لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں کوئی زائدہ چیز نہیں ہے۔ مچھر کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ مچھر کی ایک کھولی سونڈ ہوتی ہے، یہ انسان، ہاتھی، بھینس، اونٹ یعنی بڑے جانور کی جلد میں ڈنگ مار دیتا ہے اور وہ جانور مر جاتا ہے، جس کو ڈینگی مچھر کہتے ہیں، یعنی کہ بعودہ مچھر کی مثال دی، اور مچھر سے ایک اور مچھر ہے جس کو ڈینگی کہتے ہیں۔ اس کے پھیلاؤ کا سبب ایڈیز مچھر ہے جو صاف اور کھڑے پانی میں پرورش پاتا ہے، یعنی ڈینگی کی مچھر کی میں بات کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ مچھر جو ڈینگی مچھر ہے یہ صاف پانی میں ہوتا ہے، گندے پانی میں نہیں ہوتا، تو صاف پانی کو عزیز محترم جو ہے دیکھنا چاہیے اور اس کو ڈھیل دینا چاہیے، برتن نہیں رکھنے چاہیے پانی کے، صاف پانی کے، یا ڈھانک کر رکھنے چاہیے۔ اس کے جسم پر سفید اور سیاہ نشان ہوتے ہیں، ڈینگی مچھر کی بات کر رہا ہوں کہ ڈینگی مچھر کے پر جو ہے سفید اور کالے نشان دھبے ہوتے ہیں۔ یہ ڈینگی مچھر عام طور پر صبح اور شام کے اوقات میں کاٹتا ہے، مطلب کیونکہ مچھر کی جو ہے تفسیر ہو رہی ہے تو میں پھر سوچا کہ جو ہے ڈینگی مچھر کی بھی بات کرتا چلوں۔ ڈینگی بخار کا وائرس ایڈیز مچھر کے کاٹنے سے انسانی جسم و بدن میں داخل ہوتا ہے۔ ملیریا اور ڈینگی جیسی بیماریاں مچھروں کے ذریعے پھیلتی ہیں۔ ملیریا کا موجب ایک مائکرو آرکنزم بلازم موڈیم ہے۔ جب اینوفلیز مچھر انسان کو کاٹتا ہے تو جو ہے پلازموڈ ڈیم انسانی خون میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وائرس بہت ہی چھوٹی مخلوق ہے جسے صرف ایک طاقتور خودبین کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کی مثال دی ہے، اتنا خطرناک ہے اور باریک ہے، چھوٹا ہے، بعض حصہ ہے، ٹکڑا ہے، تو ایسا سخت ہے کہ جس کاٹنے سے جانور، آدمی، انسان، عورت مر جاتے ہیں۔ اب میں ڈینگی کسی کو لڑ جائے تو اس کی جو ہے تشخیص کیا ہے، اس کو کیا ہوتا ہے، اس کی میں علامات عرض کرتا ہوں۔ ڈینگی بخار کی علامات یہ ہیں: جب یہ ڈینگی مچھر کاٹتا ہے تو شدید سر درد اور قے آتے ہیں، جلد پر خراشوں یا سرخ کالے دھبے ظاہر ہو جاتے ہیں، عموماً ناک اور مسوڑوں سے خون آتا ہے، تیز بخار، کمر
اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے، آنکھوں کے پیچھے درد محسوس ہوتا ہے، عموماً ناک اور مسحوڑوں سے خون آتا ہے۔ فما فوقہا، بعودا سے اوپر کی چیزیں یعنی مچھر سے بڑی چیزیں، اس کا معنی ہوا اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے اوپر کی چیزوں یعنی بڑی چیزوں کی مثال دے کر نہیں شرماتا۔ یہ تو آپ سمجھ گئے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مچھر کی مثال دی۔ اب میں آپ کو مچھر کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے زیر یاد جو عرض کر رہا ہوں 26 سورہ بقرہ کے۔ ایک مچھر تھا، وہ کھجور کے اوپر بیٹھا اور پھر اڑنے لگا، اور کھجور کی اور مچھر کی جو گفتگو ہوئی وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ مچھر کی جو ہے تفسیر ہو رہی ہے تو میں نے کہا کہ یہ بھی میں ایک مثال پیش کر دوں۔ مچھر کی کھجور سے جو گفتگو ہوئی، مچھر ایک کھجور کے درخت پر بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے اڑنے کا ارادہ کیا تو اس نے کھجور سے کہا کہ میں اب اڑنے لگا ہوں، تو مجھے اڑنے سے روک۔ یہ مچھر کہہ رہا ہے کھجور کا درخت، کھجور کو کہہ رہا ہے کہ جس وقت اڑنے لگا تو اس کو کہنے لگا۔ کھجور نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم، جب تم میرے اوپر بیٹھا تھا تو مجھے آپ کے بیٹھنے کا پتہ ہی نہیں چلا، تو اب تیرے اڑنے کا مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی اتنا حساس باریک ہے، چھوٹی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو کھجور نے کہا مجھ پر تو بیٹھا ہے تو مجھے نہیں پتہ چلا، اب تو اڑے گا تو پھر بھی مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ یہ عزیزان محترم جو مثال میں نے دی ہے، یہ میری تفسیر کرمانی زیر یاد سورہ بقرہ کی 26 میں موجود ہے، اور تفسیر کبیر میں بھی موجود ہے جو حضرت رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، یعنی فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے مچھر اور ہوا کی گفتگو جو ہوئی، یعنی کہ بعودا کا جو میں تفسیر کر رہا ہوں مچھر کی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے جو بعودا مچھر جو ہے اور ہوا کی گفتگو جو ہوئی مچھر کی اور سلیمان علیہ السلام کی اور ہوا کی، تو وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ مسئلے بھی جو ہے یاد رہے۔ جب ہوا آتی تو مچھر بھاگ کر جان بچا لیتا، اور اسی طرح ہے جب ہوا آتی ہے مچھر کہیں جو ہے سوراخوں میں قبروں میں کہیں جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ جب یہ ہوا چلی جاتی تو یہ اڑنے لگتا، تو اسی طرح اس کے ساتھ ہوتا۔ ایک دن مچھر جو ہے تنگ آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی اور سارا قصہ سنایا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کل کو آنا، میں ہوا کو بلاؤں گا اور تم دونوں کی بات سنوں گا۔ مچھر صبح سویرے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، جب ہوا آئی تو یہ بھاگ گیا۔ اسی طرح کئی مرتبہ ہوا مگر ان دونوں کی آپس میں بات چیت نہ ہو سکی۔ ان مثالوں سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مچھر بہت ہی چھوٹی مخلوق ہے۔ انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دے کر مشرکین کے بتوں کی تحقیر کی ہے۔ اس لیے مشرکین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو مچھر کی مثال دینے سے کیا فائدہ ہے، کیونکہ ان کی بتوں کی تحقیر اللہ تعالیٰ نے کی، اس لیے یہ مثال دی مچھر کی۔ امام ابن جریر اور ابی حاتم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دوسرے صحابہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے فرمایا کماثل الذی استوقد نارا، اور فرمایا کسب من السماء او کسب من السماء کے ساتھ مثالیں بیان فرمائی۔ تو منافقین نے کہا اللہ تعالیٰ ایسی مثال بیان کرنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت مذکورہ آیات سے جو ہے اتاری جو میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ تفسیر طبری میں اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر دور منصور میں اور میری تفسیر کرمانی زیر یاد سورہ بقرہ کی 26 میں موجود ہے۔ عن ابن مسعود وعن ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما ضربا، طبری میں موجود ہے۔ امام عبد الغنی سقفی نے اپنی تفسیر اور الواحدی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے خداؤں کا ذکر فرمایا، یعنی ان بتوں کا، یصلحم الذی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، یعنی بتوں سے
چھین لے، تو اسی نے ان کے خداؤں کے مکر کا ذکر فرمایا کہ وہ عنکبوت یعنی مکڑی کے جالے کی طرح ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا دیکھا تو نے کہ اللہ تعالیٰ مکھی اور مکڑی کا ذکر فرما رہا ہے اس قرآن میں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ وہ ان مثالوں سے کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی۔ امام عبد الرزاق، حمید، ابن جریر، ابن منظر اور ابن ابی حاتم نے قتادہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مکڑی اور مکھی کا ذکر فرمایا تو مشرکین نے کہا مکڑی اور مکھی کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ یعنی میں یہ ترتیب والا عرض کر رہا ہوں۔ تیسری حدیث ہے امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن رحمۃ اللہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الناس ضرب مثل، سورۃ حج آیات مبارکہ 73، تو مشرکین نے کہا یہ جو ہے امثال کیا ہیں، یہ یعنی مثالیں کیا ہیں؟ وہ یہ اور اس قسم کی دوسری مثالیں کیوں نہیں بیان فرماتا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی، مچھر مقصود نہیں بلکہ مثال مراد جو ہے دلی ہے۔ اور امام ابن جریر قتادہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں مچھر اللہ کی مخلوق سے کمزور ترین ہے۔ تو ان بتوں کی وہ بت جو ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے دی، جس طرح مچھر بہت ضعیف ہے، کم ترین ہے، کمزور ہے، تو ان کے بت بھی اسی طرح ہیں۔ امام ابن ابی حاتم ابو شیخ نے عظمیٰ میں اور غالب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ میں نہ رہو، اگر وہ کسی سے بے پرواہ ہوتا تو مچھر، چیونٹی اور رائی البقرہ سے ہوتا، یعنی بکرا کہتے ہیں گائے کو۔ مسند الفردوس میں موجود ہے اور در منصور میں بھی ہے، اور میری تفسیر کرمانی زیر آیات سورۃ بقرہ کی 26 آیات میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو عالیہ سے فرمایا الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق کی تفسیر نقل فرمائی، یہ مثال حق ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی طرف سے آیا ہے۔ یہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے۔ عبد بن حمید اور ابن جریر نے قتادہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ امام عبد بن جریر نے حضرت مجاہد سے اس آیات مبارکہ سے متعلق یہ فرمایا ہے کہ مومنین اس مثال پر ایمان لاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسی مثالوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور فاسق اس کو جانتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں۔ یہ عزیزان محترم تفسیر طبری میں بھی موجود ہے، اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں بھی لکھا ہے، اور میں طالب حسین کرمانی اپنی تفسیر کرمانی میں بھی لکھا ہے۔ ابن جریر نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ سے روایت کیا ہے یضل بہ کثیرا کا معنی یہ ہے کہ وہ منافقین کو اس کے ساتھ گمراہ کرتا ہے اور مومنین کو اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے، اور فاسقین سے مراد منافقین ہے۔ الا الفاسقین جو اس آیات مبارکہ آخر میں ہے تو اس کا معنی ہے منافقین۔ فاسقین جو ہے وہ منافق ہیں۔ منافقین کی مثال بھی میں آپ کو ان کی شکل بھی بتاؤں گا کہ منافقین کس طرح ہوتے ہیں۔ یہ در منصور میں بھی موجود ہے اور طبری میں بھی موجود ہے۔ عزیزان محترم دوستو بزرگوں، آج میں نے آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی 26 آیات مبارکہ کا ذکر کیا، اور اس آیات مبارکہ کے آخر میں لفظ ہے فاسقین۔ فاسقین کا مطلب ہے منافقین۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی کہ منافق لوگ جو ہیں وہ بظاہر ان کی داڑیاں ہوتی ہیں، بظاہر ان کے حج، نماز، روزہ، بڑے قرآن کے قاری حافظ ہوتے ہیں، مگر ہیں وہ الا الفاسقین ہیں، فاسقین ہیں، منافق۔ کیونکہ فاسقین کا معنی منافق ہے۔ منافق بظاہر مسلمان ہوتا ہے، بظاہر داڑھی ہوتی ہے، بظاہر حاجی ہوتا ہے، بظاہر نمازی ہوتا ہے، بظاہر مجاہد ہوتا ہے، بظاہر غازی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں میں ایک جہنم میں جگہ وادی ہے،
اس میں ان کو میں ڈالوں گا حاویہ میں، یہ جلتے رہیں گے اور سڑتے رہیں گے، ان پر موت نہیں آئے گی۔ میں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں منافقین کے، کہ ایک آدمی ہے، اس کا دشمن ہے، جب اس سے گزرے گا تو وہ ہوشیار ہو جائے گا کہ میرا دشمن جو ہے وہ جا رہا ہے یا آ رہا ہے یا میرے ساتھ گزر رہا ہے، وہ اپنی تلوار کو، اپنی بندوق کو، اپنی لاٹھی کو جو ہے اپنے پاس رکھے گا، کہیں یہ دشمن مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ مگر جو اس کا دوست ہوگا وہ گزرے گا تو وہ ان کو لاٹھی اور تلوار اور کسی بندوق وغیرہ کی جو ہے ضرورت نہیں پڑے گی، نہیں سوچے گا، وہ کہے گا یہ تو میرا دوست ہے۔ لیکن جب وہ دوست ان پر حملہ کرے گا، ان کو قتل کر دے گا، ان کو زخمی کر دے گا، یا ان پر کوئی اور جو ہے عزیزان محترم نقصان پہنچائے گا، تکلیف پہنچائے گا، تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ کہے گا یہ تو میرا دوست تھا جو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو عزیزان محترم منافقین جو ہے وہ بھی اسی طرح ہیں۔ کافر مشرکین جو گزرے گا، مجوسی گزرے گا، تو وہ آدمی مسلمان سمجھ جائے گا یہ میرا دشمن ہے، لیکن منافقین بظاہر نمازی، روزہ تمہاری جو ہے جماعت سے نماز پڑھے گا، تمہارے ساتھ جو ہے جنگ کرے گا، یعنی کہ تمہارے ساتھ مل کر کفار سے تو جمعہ پڑھے گا، لیکن اندر سے منافق ہوگا، تم پر وار کرے گا، تم پر حملہ کرے گا، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ سوچیں کہ یہ تو میرا دوست ہے۔ جب وہ حملہ کرے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا الفاسقین الا المنافقین ان فی الدرک اسفل من النار، ان کی جو سزا ہے جہنم ہے۔ تمام جو ہے کافر، مشرکین، مجوسی، بت پرست، تمام جو ہے جن محترم اپنے سورج کو پوجنے والے، ستاروں کو پوجنے والے مشرکین جو ہے، تمام سے سزا منافقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دے گا، اس لیے کہ مسلمان پر یہ جب وار کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ بظاہر ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں۔ تو میں آخر میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ آپ منافقین سے بچتے رہیں، گو بظاہر مسلمان نظر آئیں، لیکن عزیزان محترم الحمد میں عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہدی جو ہے لفظ فرما دیا ہے کہ ان کی جو ہے جو بظاہر مسلمان ہوں، نہ ان کی نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ الحمدللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ عالم فرما دیا کہ یہ ان کی کلمہ، ان کے قرآن پڑھنے کا سوا کوئی نہیں ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر کوئی مسلمان بظاہر داڑھی والا، قرآن پڑھنے والا، غازی، نمازی دیکھو، لیکن ہو منافق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے ادب ہو، تو ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نہیں ہے، ان سے تعلق نہیں رکھنا، کہیں تم پر یہ ایسا وار کریں گے آپ کو پتہ بھی نہ چلے، آپ کا نقصان ہو جائے۔ آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل جو ہے کرمانی ٹی وی، کرمانی ٹی وی 1 اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب، لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ یہ میری تقریر وائز ہے اور میری تفسیر کرمانی جو میں اس سے تقریر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ تک پہنچاتا ہوں، وہ آپ تک پہنچے، دوسروں تک پہنچے، پوری دنیا میں پہنچے، تاکہ لوگ سنیں اور عمل کریں، آپ کو بھی ثواب، ان کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔